میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہے، لیکن سب سے پہلے سب سے اہم خبر، آج ایک پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 3 اسٹار سے 4 اسٹار کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے، اور ان لیفٹیننٹ جنرل کا نام ہے سید عامر رضا. سید عامر رضا جو ہے وہ اس وقت سینیورٹی لسٹ کے اوپر 8ویں نمبر پر تھے جنہیں یہ ترقی دی گئی ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج انہیں کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا ہے. اب یہ جو تعیناتی ہے یہ انتہائی اہم ہے، اور اس حوالے سے کچھ لوگ، کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو ان سے سینئر 7 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں وہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں. یہ بات جو ہے اگر دیکھا جائے تو ماضی کی اگر روایات دیکھی جائیں پاک فوج کی، تو اس کے اندر تو یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جون سا کور کمانڈر پروموٹ نہیں ہوتا، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آرمی چیف بنے گا، تو پھر وہ اپنے مد مقابل جو کور کمانڈر ہوتا ہے اس کی انڈر کمانڈ کام کرنے سے گریز کرتا ہے، اور جو اس سے سینئر ہو سینیورٹی لسٹ کے اندر بالخصوص وہ بھی کئی استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور کئی اگر جو جونیئر بھی ہوں تب بھی وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اب میں اس کی انڈر کمانڈ کام نہیں کرنا. لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور کے اوپر آرمی کے اندر ود ان آرمی جو ہے یہ کوئی ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے. یعنی یہ نیوکلیئر سے متعلق جو معاملات ہیں یہ وہ دیکھیں گے تو یہ یعنی ان کے سبارڈینیٹ 3 اسٹارز نہیں ہوں گے. وہ جو کور کمانڈرز ہیں جن کو بات کی جا رہی ہے، یا جو 7 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، وہ بیسیکلی بدستور جو سی ڈی ایف ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز، انہی کی ہی کمانڈ کے اندر رہیں گے. یعنی یہ کمانڈ تبدیل نہیں ہوگی، یا بیچ میں کوئی ایسا کمانڈر نہیں آ گیا جو یعنی سید عاصم منیر اور ان لیفٹیننٹ جنرلز کے درمیان میں کوئی ایسا شخص ہو. سو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب یہ فوج کی روایت ہے، تو یہ تو ایک نئی پوسٹ کریٹ ہوئی ہے، جو کہ پوسٹ یقینی طور پر چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہی انڈر ہے. یعنی آرمی چیف سی ڈی ایف جو ہیں ان کے انڈر ہی یہ پوسٹ ہے، بٹ یہ اس پوسٹ کے انڈر جو ہے یہ لیفٹیننٹ جنرلز یا آرمی کے جو باقی کورز ہیں یا لیفٹیننٹ جنرلز ہیں یا دیگر جو ایریاز ہیں وہ نہیں فال کریں گے. سو لہٰذا یہ اس سے مکمل ڈیٹیچڈ ہے. سو لہٰذا یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹس مختلف لوگوں نے کیے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ 7 لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں وہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں. ان میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں. اب ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ، کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریہ، ایئر ڈیفنس کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال، اور ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز، یہ نام شامل ہے. یہ بتایا گیا کہ جناب یہ لوگ اس طرح وہ جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے جانا ہوتا تو ابھی تک کسی نہ کسی نے کا استعفیٰ جو ہے کہ 6-7 لوگ ہیں تو ان کے استعفے آ چکے ہوتے یا چھٹی کی درخواستیں آ چکی ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جب سید عاصم منیر صاحب کی ایلیویشن ہوئی تو پھر جو 2-3 لیفٹیننٹ جنرلز تھے انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا تھا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے وقت بھی اسی طریقے سے مختلف جنرلز کے استعفے آگے تھے. تو اس معاملے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جی ہاں، رہا سوال جی ان ٹویٹس کے اندر کچھ باتیں کی گئی ہیں کہ جناب کچھ پروموشنز ڈیو ہیں، یعنی 2 اسٹار سے 3 اسٹار کی پروموشن ہونی ہے. تو یقینی طور پر یہ بات درست ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ ماہ کے اندر کچھ پروموشنز جو ہیں وہ ہونی ہیں، جو کہ ایک روٹین کا حصہ ہے. دنیا کے اندر جو ہے وہ 2 اسٹار سے 3 اسٹار یا ایون 3 اسٹار سے 4 اسٹار کی پروموشن بھی ایک لائن کی خبر ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں ان خبروں کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے. اب یہ کیوں دی جاتی ہے، یہ پاکستان کے اندر یہ حالات اس طرح کے کیوں لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں ان باتوں کے اندر، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن ہم نے اسی طرح لوگوں کے انٹرسٹ دیکھے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں جی سید عامر رضا صاحب کے حوالے سے. تو ایک تو یہ ان کے حوالے سے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سی جی ایس یعنی چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر رہے ہیں. اب چیف آف جنرل اسٹاف کا جو عہدہ ہے یہ
بنیادی طور پر بڑا انتہائی اہم عہدہ ہے، اور ان کی جو پروموشن کی گئی ہے وہ ان کی پروفائل کو دیکھ کر ان کو پروموٹ کیا گیا ہے، وہ بنیادی وجہ بنی ہے ان کی پروموشن کی۔ اس میں جو سی جی ایس کا عہدہ ہوتا ہے یہ جی ایچ کیو کے اندر، اس کے اندر جو اسٹریٹجک بصیرت ملتی ہے، آپریشنل مہارت اور عسکری امور پر گہری دسترس کا متقاضی ہوتا ہے، تو جو آلریڈی جس بندے کی ان فیلڈز کے اندر کمانڈ ہوتی ہے اسی بندے کو سی جی ایس لگایا جاتا ہے، اور جو شخص سی جی ایس کے عہدے پر بھی رہا ہو تو پھر اس کو ان تمام امور کے اوپر جو ہے وہ خاصی گرپ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اسٹریٹجک کمانڈ سے متعلق جو تعیناتی ہے یا ایک ایلیویشن ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی دیکھی گئی ہے، لیکن پلس خالی معاملہ یہاں نہیں رکتا، ان کے پاس ان کی پروفائل اور بھی جو ہے وہ بھاری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ڈی جی ویپنز اینڈ اکوپمنٹ اور چیئرمین ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ایچ آئی ٹی کی حیثیت سے بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ انہیں جدید دفاعی ٹیکنالوجی اور عسکری ساز و سامان کے شعبے میں مضبوط تکنیکی مہارت فراہم کی گئی ہے، جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی ذمہ داریوں کے لیے نہایت اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ اب جو نیو ٹیکنالوجی ہے اور ویپنز ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہی استعمال ہونی ہے اسٹریٹجک کمانڈ کے اندر۔ بیسکلی یہ نیوکلیئر سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، جہاں جہاں سے آپ نیوکلیئر آپریٹ کر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں اس میں شامل ہیں، تو اس لیے ان کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان نے۔ تو یہ ان کا آرمڈ کور کا ایک مثالی کیریئر ہے جی، اور اس کیریئر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک شاندار جو ہے یہ ایک سولجر رہے ہیں، پیشہ ورانہ طور کے اوپر بڑے ڈسپلن شخص ہیں، اور یہی ان کی جو خصوصیت تھی جس کی وجہ سے ان کا یہ انتخاب ہوا ہے بطور جو ہے وہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ۔ تو بات یہ ہے کہ جو افواہیں ہیں، افواہیں پھیلانے والے پھیلاتے رہیں جی۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو لیفٹیننٹ جنرل ہے جو ساتھ ان سے سینئر جن کو تصور کیا جا رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی نہ رخصت پہ جا رہا ہے اور نہ ہی وہ استعفیٰ دینے جا رہا ہے، سو لہٰذا یہ کیا صلاحیت ہیں ان کے اوپر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں، اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے میرے تو سینئر ہیں حامد میر صاحب، آج کل میری ان سے کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہے، ایک زمانے میں میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، تھوڑا عرصہ رہے ہیں لیکن اچھے عزت احترام کا تعلق تھا۔ نظریاتی طور پر میرا ان سے بہت سی باتوں پر اختلاف ہے، اور آج ایک اختلاف کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نادیہ بلوچ جو کہ مارنگ بلوچ کی بہن ہیں، ان کا ایک جو ٹویٹ تھا اس ٹویٹ کو کوٹ کیا اور ریپروڈیوس کر دیا وہی باتیں جو کہانی نادیہ بلوچ نے جو ہے وہ تحریر کی، بنیادی طور کے اوپر ایمپلیفائی کیا نادیہ بلوچ کی گفتگو کو، جو کہ میرے خیال کے مطابق مناسب نہیں تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ گلزادی بلوچ کو 3 مقدمات میں ضمانت دینے والے جج بیبرک بلوچ کو ایک ایف آئی آر میں ضمانت کے مرحلے پر ہی مقدمے سے بری کرنے والے بہادر جج کو قتل کرنے والے دراصل بلوچستان میں انصاف کے دشمن ہیں۔ اب مارنگ بلوچ کو انہوں نے بیسکلی اگین ان کے ساتھ سمپتھی کا اظہار جو ہے وہ حامد میر صاحب کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اور اس وقت جو دہشت گردوں کے جو واقعات ہوتے ہیں، جس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر، جس طرح شفیق مینگل کے گھر پر حملہ ہوا، جس طریقے سے زیارت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو شہید کیا گیا، پولیس والوں کو شہید کیا گیا، اس پر حامد میر صاحب جو ہے وہ زیادہ لب کشائی کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن جب ان دہشت گردوں کی بات آتی ہے یا ان کی ایک قسم سے ایک طریقے سے سہولت کاری جو ہے وہ کر رہے ہیں محترم، اختر مینگل کے سب سے بڑے حامی ہیں محترم۔ بہرحال جی اب بات یہ ہے کہ یہ ذکر کیوں کیا ان دونوں نے، نادیہ بلوچ نے بھی اور حامد میر صاحب نے بھی، تاکہ بی ایل اے سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اچھا، جو مارنگ کا مقدمات ہیں وہ کوئٹہ میں تھے، جج صاحب جو ہے وہ مسنوگ میں تھے، تو دونوں کو جوڑنا کیا غلط نہیں ہے جی؟ سوال یہ ہے۔ اب نادیہ جو ہے نا وہ مارنگ کی بہن ہے جی، حامد میر صاحب نے اس تعلق کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا۔ اب مارنگ کی بہن جو ہے وہ بات کرے گی تو ایسی بات کرے گی نا جی، تو حامد میر صاحب یہ نہیں کہتے کہ یہ مارنگ بلوچ کی بہن ہے۔ اچھا، نادیہ نے بھی بی ایل اے کے نام لینے کے بجائے جو ہے نا وہ ضمانتوں کی کہانی سنا دی ہے، اور بیسیکلی بنیادی طور پر کہ جج کو کس نے ٹارگٹ کیا، اس کا قاتل کون ہے، یہ بات نہیں کرتے۔ بی ایل اے کی مذمت کبھی کی نہیں انہوں نے۔ یہی مارنگ بلوچ جو اسلام آباد میں ڈرامہ جس نے رچائے رکھا ہے، یہاں پر سب دنیا جانتی ہے کہ یہ بی ایل اے کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ فیس ہے۔ یہ ان کا یعنی ایک خواتین کو سامنے لا کر ان کو فنڈنگ دے کر آج تک اس سوال کا جواب دے نہیں سکے کہ 20-25 ہزار لوگوں کو مارنگ بلوچ 3 ٹائم تک کس طریقے سے کھانا کھلا رہی تھی۔
مارنگ بلوچ جو کوئی مطلب کوئی خاص کام بھی نہیں کرتی، اس کے پاس ان کی ٹرانسپورٹیشن کا، ان کے فوڈ کا، ان کے شیلٹر کا وسائل کہاں سے آئے؟ اس مہنگائی کے دور میں یعنی ایک آدمی، ایک شخص اپنے گھر کے 6 بندوں کو نہیں پال سکتا، ایک مہینہ پالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو مارنگ صاحبہ جو ہے وہ پورے یعنی کئی ماہ تک جو ہے انہوں نے یہ اخراجات برداشت کر لیے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ قارون کا خزانہ تھا. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ اندھے کو بھی صاف نظر آ رہا ہے. بہرحال جی میر صاحب کی اپنی مرضی ہے، نادیہ بلوچ کو وہ کوٹ کرتے ہیں. اچھا کہانی ایک اور سنا دی جی ضمانتوں والی. اگر جج صاحب واقعی جو ہے وہ مارنگ کے مقدمات جو ہے وہ سن رہے تھے تو FIR اور ضمانتی حکم دکھائیں، ورنہ یہ دعویٰ تو جھوٹا ہے نا جی. اگر ضمانتیں دی ہیں انہوں نے تو ضمانتوں کے حکم دکھا دیں، آرڈر دکھا دیں، کوئی آرڈر شیٹ ہوگی اس کی، ضمانت کا کوئی آرڈر ہوتا ہے نا، کسی FIR کے اندر ضمانت ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیزیں دکھا دیں جی. لوکل جو ہے نا وہاں کے جو لوکل مستونگ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ آور تھے یہ BLA کے لوگ تھے، کیونکہ جو دونوں جج صاحب جو ہے نا جو ٹریول کر رہے تھے، ایک تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، وہ بچ گئے، زندگی بچ گئی ان کی. یہ دونوں لوکل جج تھے، تو لہٰذا کہ یہ بڑے اسکواڈ کے ساتھ نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک گن مین تھا، ایک گاڑی کے اندر موجود تھے. زیادہ سرکار کی طرف سے تو ان کو میرے خیال سے 15 گن مین ملے ہوئے تھے، لیکن یہ ایک گن مین کے ساتھ ہی ٹریول کر رہے تھے. بہرحال موت کا وقت آیا ہوا تھا، دشمنوں نے ان کا جو ہے وہ ان کے پیچھے تھے، جان کے پیچھے تھے، اور یہ عدلیہ کو بنیادی طور کے اوپر پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں جی. اچھا مارنگ کے مقدمات کوئٹہ میں، جج صاحب مستونگ میں. اس فرق کے باوجود ضمانت والی جو بات نادیہ بلوچ نے کی، میر صاحب نے کوٹ کر کر ریپروڈیوس کر دی. کیا کہہ سکتے ہیں جی. تو قتل جب ہو جائے کسی کا، شہید کو بندہ کر دیا جائے، ایک ایسٹ ہو ریاست کا، اس کے یعنی حقائق جاننے کی ضرورت ہوتی ہے جرنلسٹ کو. جرنلسٹ کا کام بنتا ہے کہ اس کے جو قتل ہے اس کی مذمت کرے. جنہوں نے یہ عمل کر گزرے ہیں ان سے متعلق بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ انہیں جہنم واصل کرے، ان کو دنیا میں جو ہے نشان عبرت بنائے. یہ بات کرنی چاہیے نا. بہرحال جی سینئر ہیں ہمارے، کچھ باتیں تو کرنی چاہیے. خاموش بھی رہتے ہیں لیکن کبھی نہ کبھی تو کوئی بات انسان کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، کیوں اس طرح ہو رہا ہے. اور کل بھی شاید رنج صاحب تھے میرے پروگرام کے اندر، انہوں نے یہی بات کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ مرکز کے اندر بیٹھ کر اور مین اسٹریم چینلز کے اوپر ہیں، بالکل وہ پرائم ٹائم کے اوپر بیٹھ کر ان دہشت گردوں کو کے حمایتیوں کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں اپنے بیانی کے ذریعے. تو یہ بات شاید رند صاحب جو کہ ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے، کل انہوں نے ایئر وائی کے پروگرام میں میرے ساتھ کی ہے. بہرحال جی آگے اینڈ میں بات کرتے ہیں جی کہ جو کاکروچ جنتا پارٹی وہ زور پکڑ چکی ہے. کاکروچ جنتا پارٹی نہیں بلکہ یہ اب طلبہ کی بات کی جائے، یہ اسٹوڈنٹس ہیں جی، جو یوتھ ہے انڈیا کی، وہ اس وقت پورے انڈیا کے اندر جو ہے وہ مودی سرکار کے لیے جو ہے وہ عذاب بن چکی ہے. اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کی حمایت میں لوگ آ رہے ہیں، چاہے بالی ووڈ کے سٹارز ہیں، یعنی سلمان خان صاحب ہو جائیں، نصیر الدین شاہ صاحب ہو جائیں، جو شبانہ اعظمی ہیں، انوپم کھیر ہیں، عمران خان صاحب ہیں جو کہ نیفیو ہیں عامر خان کے، جو ایکٹر ہیں بالی ووڈ کے. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ہم آواز ہو چکے ہیں طلبہ کے ساتھ. نیٹ ایگزام کا معاملہ ہے، آرگینکلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس نکل چکے ہیں. ہر سال پرچہ لیک ہوتا ہے، ایوان میں کھڑے ہو کر مودی صاحب یقین دہانی کراتے ہیں، پھر وہ بھی پوری نہیں ہوتی. پھر جو دھرمیندر پردھان ہیں جو کہ شکشا منتری ہیں یعنی ایجوکیشن منسٹر ہیں، ان کے استعفے کا مطالبہ ہے اسٹوڈنٹس کا. اب جناب یہ جب یہ تمام آرگینک سچویشن بن چکی ہے تو اب توجہ ہٹانے کے لیے ایک روایت ہے انڈیا کی، ہر بات کا الزام پاکستان کے اوپر لگا دینا. اب انہوں نے اس مرتبہ یہ کیا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، یعنی دہلی پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹویٹ کرایا گیا، جس کے اندر ایک سرکاری جو ملازم ہے جو وردی کے اندر موجود ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ 400 کچھ اکاؤنٹس پاکستانی جو ہیں جو کہ آپریشن سندور کے ٹائم بھی جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے تھے، تو یہ ان کے اوپر دھیان نہ دیا جائے، یہ پاکستان کی سازش ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں سنیں ذرا. ہم نے نوٹس کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں کچھ مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک 400 سے زیادہ پاکستانی سوشل میڈیا ہینڈلز آئیڈینٹیفائی کیے جا چکے ہیں جو اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیک کنٹینٹ اور ریومر سپریڈ کر رہے ہیں.
उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। अब ये मुकम्मल जो है ये अपनी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करके अपनी कमज़ोरियों को छुपाने का एक तरीका वारदात है जो कि मोदी सरकार एक अरसे से जारी रखे हुए है। हमेशा भी इनको पाकिस्तान फोबिया होता है, इंडिया की अंदर की खबरें कम देते हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब होते हैं उसकी खबरें ये ज़्यादा दे रहे होते हैं, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी खबरें जो है वो गोदी मीडिया ज़्यादा दे रहा होता है, क्योंकि रॉ का एक एजेंट वहाँ बैठा होता है और वो ही कंट्रोल करता है। और मोदी सरकार के अपने जो बिज़नेस फ्रेंड्स हैं उन्होंने ही सारा का सारा मीडिया जो है वो ख़रीद लिया। इसी वजह से आपने 2 दिन पहले देखा था हमारे व्लॉग के अंदर भी कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो गोदी मीडिया की जो है वो दुर्गत बना रहे थे। बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा दिया है और ये मनगढ़ंत किस्म की कहानियाँ आप घड़ रहे हैं जिसमें सरकारी मुलाजमीन को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के ज़माने के अंदर ये अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है ये तलाश करना कोई मुश्किल होता है? IP एड्रेस नहीं पता लग जाता? इंस्टेड ऑफ इनका स्टेटमेंट आप IP एड्रेस उठा के जो है वो सामने लेकर आएँ, बताएं कि जनाब ये IP है, ये तस्दीक शुदा हमारा जो है वो डिजिटल फ्रांसिक हम आपके सामने ले आए हैं। तो ये बेसिकली फ्रॉड कर रहा है इंडिया। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं जो कि इस किस्म की एक सच्ची बात बताएंगे उसको तो पहले ही उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अब आज़ाद डिजिटल को उन्होंने पहले से ब्लॉक किया हुआ है, यानी बहुत से चैनल्स को तो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। जितने हमारे पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स हैं ऑपरेशन सिंदूर से आज तक उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। उनको क्यों ब्लॉक किया हुआ है? वो इसलिए ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि इनकी जो डिस इन्फॉर्मेशन ये फैलाते हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, और पाकिस्तान जो हक़ाइक़ सामने लेकर आता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, अपने लोगों को पाकिस्तान को जो है ना एक मॉन्स्टर बना के ये पेश करना इनकी एक आदत है। अपनी नाकामियों नाअहलियों को बेसिकली छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। तो मोदी सरकार, मैं आपको कहता हूँ कि आप जो तस्दीक शुदा डिजिटल फ्रांसिक रिपोर्ट लेकर आएँ, आप उसकी IP एड्रेस बताएं। आप ये बेसिकली यानी खाली सिक्योरिटी काम के बयानात से जो है ना आप झूठ को सच नहीं बना सकते या आप सच को तब्दील नहीं कर सकते। सो ये इनकी बेसिकली हकीकत है, ये इनकी टोटल औकात है जी। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।